اب اس کے بعد مرحلہ آئے گا نماز جنازہ کا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی میت کو بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیا تو سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، اور چند لوگوں نے ادا کر لیا تب بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر حدیث کے اندر آیا ہے کہ کسی میت کے جنازے میں 100 لوگ شامل ہو جائیں اور وہ اس کے لیے دعائے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس میت کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میت ہمارے رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، عام مسلمان ہو، معلوم ہو جائے، اطلاع ہو جائے اور کوئی معقول عذر نہ ہو تو انسان کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ اپنی انفرادی نفل نماز پڑھنے سے افضل عمل ہے، جنازے اور نماز جنازہ میں شامل ہونا۔ تو 100 لوگ اگر ہو جائیں تو اس میت کی بخشش کا ایک بہانہ ہو جائے گا۔ یہ اور اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت مندی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہماری شمولیت سے اور مطلوبہ تعداد کا حصہ بن جانے سے ہمارا ایک بندہ، ہمارا ایک بھائی ہمارے بیچ کا جو فوت ہو گیا اس کی بخشش کا بہانہ ہو جائے۔ اور صف لگانے میں یہ اہتمام ہو کہ فٹ صف لگانی چاہیے نماز جنازہ کے اندر، 3 یا 5 یا 7، اور کم سے کم اگر لوگ ہیں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ مثلاً 10-20 ہی لوگ ہیں کسی جنازے میں تو سب ایک ہی صف میں نہ کھڑے ہو جائیں، 3 صف کم از کم تب بھی لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز جنازہ میں 3 صف لوگ ہوں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں 100 کی تعداد ہے اور ایک حدیث میں 3 صف کی بات ہے، تو اگر 100 کی تعداد نہ پوری ہو، کم افراد بھی ہوں تو بہرحال 3 صف لگانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 10 لوگ ہیں چلو ایک صف بھی تو فٹ ہی بن رہی ہے، اور 3 لوگوں کی 3 صف کر لی جائے تاکہ شاید یہ 3 صف اس میت کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ اس کے بعد نماز جنازہ نیت کر لی جائے کہ میں اس میت پر اللہ کے لیے اور اس کی دعائے مغفرت کے لیے نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، دل میں سوچ لیا جائے، یہ بھی کافی ہے۔ قیام اس کے اندر فرض ہے اور 4 تکبیریں فرض ہیں۔ صف کی درستگی جیسے مسجد کے اندر نمازوں میں واجب ہے، نماز جنازہ کی صفوں میں بھی سیدھائی اور درستگی واجب ہے۔ بڑی بھیڑوں اور بڑے جنازوں کے موقع پر عموماً لاپرواہی اور غفلت ہوتی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے شہر میں نہیں ہے لیکن دوسرے شہروں کے اندر، الہ آباد کے اندر، سہارنپور وغیرہ کے اندر دیکھا گیا کہ پہلے سے جو جگہ تجویز ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ طے ہو جاتے ہیں، جیسے بہت سے کاموں کے لیے ہم لوگ گھر کے بیٹھکوں میں بیٹھ کر ذمہ داریاں سونپتے ہیں، تو کچھ ذمہ داری یہ دی جاتی ہے کہ نماز جنازہ کی جگہ جا کر ناپ کر وہاں چونا چھڑک کر نشان لگا دیں تاکہ صف درست لگے، ٹیڑھی میڑھی صفیں نہ لگے۔ اس طرح ان شہروں میں دیکھا گیا کہ مسجد کی طرح بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی بڑی نماز جنازہ کی وہاں صفیں بڑی عمدگی کے ساتھ لگتی ہیں۔ یہ ہمارے شہر کی اجتماعی اور انتظامی کوتاہی ہے۔ سارے لوگ دیگر غیر ضروری چیزوں پر مشاورت اور خواہ مخواہ کی گپ شپ کرتے ہیں، لیکن فرض کامل طریقے پر ادا ہو جائے اس سلسلے میں کوئی توجہ دہانی اور کوئی اس کا تذکرہ اور اس پر تبصرہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو صف کی درستگی، اور پھر اس کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانوں تک لے جائیں گے اور اس کو نماز کی طرح ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھی جائے گی۔ نماز کی جو دعائے ثنا ہے بالکل عین اسی کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسری جو عام طور سے کتابوں کے اندر یا عام طور سے جن کو یاد ہے وہ یاد ہے، جس میں وجل ثناء کا ایک لفظ کا اضافہ ہے، اس اضافے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جس کو وہ اضافے والی دعائے ثنا یاد نہ ہو تو وہ نماز کی بھی دعائے ثنا نماز جنازہ میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی۔ اب پہلی تکبیر کے بعد جنازے میں اب ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف زبان سے اللہ اکبر، ہاتھ اپنی جگہ یوں ہی بندھا رہے گا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا، اور یہاں بھی افضل یہی ہے کہ وہی درود شریف پڑھا جائے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد پھر تیسری مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر ہوگی۔
اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ بالغ مرد اور عورت ہیں تو اس کی دعائیں الگ ہیں، نابالغ لڑکا ہے اس کی الگ ہے، نابالغ لڑکی ہے اس کی الگ ہے۔ گویا 3 طرح کی دعائیں ہیں تیسری تکبیر میں پڑھنے کے لیے۔ عموماً بیشتر آج کل کے اب نوجوانوں کو وہ دعائیں یاد نہیں ہے، نہ سکھلانے کا اہتمام ہے نہ سیکھنے کی طرف توجہ ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں کھڑا ہے لیکن صرف کھڑا ہے، 4 مرتبہ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اسے نہیں پتہ کہ ہمیں کھڑے ہو کر اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کن الفاظ سے کہی جانی چاہیے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ اور یہ اس امت کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوست و احباب کے لیے جنازے میں کھڑے ہو کر 2 لفظ دعائے مغفرت کبھی ادا نہ کر سکے، صرف دکھلانے کے لیے ہم اس میں شامل ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں۔ یہ بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے۔ بڑے لوگوں کی مشہور دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا پڑھی جائے گی، بالغ چاہے وہ مرد ہو چاہے میت ہو، چاہے ایک جنازہ ہو ایک سے زائد اکٹھا ہو رہا ہو، بس یہی دعا پڑھی جائے گی۔ اور اگر جنازہ نابالغ لڑکے کا ہے تو اس سے پہلے اعلان ہونا چاہیے کہ یہ نابالغ لڑکے کی میت ہے۔ اور اگر پہلے سے سب نہیں پہچاننے والے لوگ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن بسا اوقات آدمی دیکھتے ہوئے اچانک شامل ہو جائے اور پہلے سے معلوم نہ ہو تو اطلاع کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نابالغ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکی کی میت کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے۔ بڑوں کے لیے جو دعا ہے اس میں دعائے مغفرت کا مطالبہ ہے۔ نابالغ چونکہ معصوم ہے، وہ بخشا بخشایا ہے، تو اس کے لیے جو دعا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دیجیے، یہ ہمارا پیشرو ہو گیا، ہم سے پہلے چلا گیا، اس کو ہمارا پیشرو، ہمارا سفارشی بنا دیجیے کہ یہ قیامت میں ہمارے حق میں سفارش کرے اور اس کی سفارش قبول ہو جائے۔ چنانچہ جو نابالغ بچے مرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے سفارش کریں گے اور اپنے ماں باپ کو لڑ جھگڑ کر وہ جنت کے اندر لوا کر جائیں گے۔ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی اولاد نابالغی کی عمر میں فوت ہو جاتی ہے۔ دنیا کو یہ فضائل اور انعامات معلوم نہیں ہوتے تو انسان ضرورت سے زیادہ جزا فضا اور چیخنے اور چلانے کا عمل کر جاتا ہے، جو بسا اوقات اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر علماء نے یہ تمنائیں کی، ان کی یہ خواہشات ہوتی تھی کہ کاش ہماری بھی کوئی اولاد نابالغی کے اندر ہمارے سامنے فوت ہو جائے تاکہ کل قیامت میں ہمارا وہ بھی سفارشی بن سکے، وہ مقبول سفارشی ہے۔ جیسے قرآن اور روزے کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، ایسے ہی نابالغ بچوں کی ان کے والدین کے حق میں سفارش رد نہیں کی جائے گی، ضرور قبول کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جائے گا اور پھر اسی طرح جنازے کو اٹھا کر قبر کے پاس لے جایا جائے گا اور میت کا دائنہ حصہ اس طرح رکھا جائے گا کہ دائنہ حصہ قبلہ کی طرف ہو، جیسا عام طور سے ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے چارپائی قبر کے پاس لے جا کر۔ اور جب تک چارپائی لوگوں کے کندھے سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دی جائے، قبرستان پر کسی کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سب کے لیے کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ لوگ پہلے سے پہنچ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو جب تک کندھے سے اتر نہ جائے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد